حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور تقریباً 10.5 سال کے قریب مشتمل ہے کہ آپ کی خلافت 10.5 سال تک رہی. یہی وہ دور ہے جہاں پر اسلام عجم کے علاقوں میں فاتحانہ انداز کے اندر داخل ہوا. یہیں سے ہندوستان میں اسلام کی تاریخ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. جیسے قدیم ہندوستان کا وہ علاقہ جس کو سندھ کہا جاتا ہے، اور وہ علاقہ جس کو تھانہ کہا جاتا ہے، وہ علاقہ جس کو مکران کہا جاتا ہے، وہ علاقہ جو سجستان اور دیبل کے نام سے مشہور ہے، ہندوستان کے یہ وہ شہر تھے جہاں پر صحابہ کرام نے ابو بکر حضرت عمر کے دور میں قدم رنجہ فرما چکے تھے. یہ عجیب و غریب بات ہے آج ہمارے درمیان کہ ہندوستان کے اندر اسلام کی تاریخ کو ہندوستان کے اندر 700 برس بعد سے شروع کیا جاتا ہے، یا 500 برس کے بعد سے یہاں پر اسلامی تاریخ کو شروع کیا جاتا ہے. یا بعض صحیح خیال اور افکار رکھنے والے لوگ ہندوستان میں اسلام کی تاریخ کو محمد ابن قاسم کے حملے سے شروع کرتے ہیں، اور یہ تاریخ کی سب سے بڑی غلطی ہے. نہیں، محمد ابن قاسم کا دور بہت بعد کا دور ہے. اس سے پہلے خلفائے راشدین کے قافلے ہندوستان میں پہنچ چکے تھے. اور میرے دوستو، تاریخ کے اس سنہرے باب پر انکار کرنا اسلام کی تاریخ کو مسخ کرنے کے برابر ہے. اور آج ہمارے پاس وہ کام کیا جاتا ہے. جیسے ہماری اس محفل میں بہت سے لوگ ہوں گے جو تاریخ پڑھ چکے ہوں گے، ایسے بھی طالب علم ہوں گے جنہیں سماجی علوم سے بہت زیادہ محبت لگی ہوئی ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے بچوں کو نرسری جماعت سے لے کر ڈگری تک تاریخ جو ہندوستان میں مسلمانوں کی بتائی جاتی ہے وہ بادشاہوں کا زمانہ بیان کیا جاتا ہے، صحابہ کا زمانہ نہیں بیان کیا جاتا. اسی لیے آپ دیکھیں اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان میں اسلام کا آغاز حضرات صوفیہ رحمہم اللہ لے کر آئے ہیں. میرے دوستو، صوفیہ رحمہم اللہ کا زمانہ بھی بعد کا زمانہ ہے، صحابہ سے پہلے کا زمانہ ان کا نہیں ہو سکتا. آپ کو یہ بات ماننے میں کیا دقت محسوس ہوتی ہے کہ صحابہ نے ہندوستان میں اسلام لے کر آیا؟ اس بات کو کیوں مانا نہیں جاتا؟ اسی لیے نہیں مانا جاتا کہ اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ ہندوستان میں صحابہ اسلام لے کر آئے تو وہ اسلام ایسا نہیں تھا جس اسلام کی موجودہ زمانے میں شکل و صورت یہاں پر باقی ہے. وہ خالص دعوت توحید پر منحصر تھا. اس کی تعلیمات خالص کتاب اللہ پر تھی اور سنت رسول اللہ پر تھی. وہ اسلام جو ہندوستان میں فاتحانہ انداز میں آیا وہ بالکل انہی نقوش پر آیا جو صحابہ کے نقوش تھے، اور صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے تربیت حاصل کیا تھا. وہ خالص اسلام کی تعلیمات یہاں پر تھی. لیکن میرے دوستو، بعد میں اسلام کے نقوش کو یہاں پر ملیامید کیا جانے لگا. برادران وطن سے سمجھوتا کرنے کے بعد یہاں کے رسوم و رواج کو بعد کے لوگوں نے اسلام میں داخل کیا اور اسی کو اصل اسلام سمجھ بیٹھے ہیں. ایک اصطلاح آج ہمارے پاس چل پڑی ہے، وہ اصطلاح اس طریقے سے کہ ہندوستان کی موجودہ فضاؤں کے اندر حقیقی معنوں میں صوفی اسلام کو جگہ دی جا سکتی ہے، لیکن سلفی اسلام کو برداشت نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ وہی تعلیمات ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے انحراف کر کے آ جاتی ہیں. آئے میرے معزز حاضرین، کچھ تاریخ کے ان جھروکوں کو آپ پہچاننے کی کوشش کریں. بات یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور سے لے کر یزید بن معاویہ کے دور تک اسلام کے 5 ادوار ایسے آئے جس میں خالص اسلام صحابہ لے کر آئے تھے. 27 صحابہ کی جماعت مختلف اوقات میں داعی کی حیثیت سے یہاں پر آئے تھے، فاتحانہ انداز میں یہاں پر آئے تھے اور یہاں پر اپنی سیاست بھی کیا،
اپنی قیادت بھی کیا اور اپنے یہاں پر گورنری بھی کی. کیوں اس بات کو مانا نہیں جاتا؟ کیوں اس بات کو تسلیم نہیں کیا جاتا؟ کیا قرآن مجید کا وہ پیغام ہمارے سامنے نہیں ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات وعدہ کیا تھا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا؟ صحابہ ایمان جیسے لے کر آئے ہیں اس طریقے سے اگر تم ایمان لے کر آؤ تو راہ راست پر رہو گے. پھر صحابہ کی تاریخ کو کیوں؟ میرے دوستو، آج ہمارے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ تاریخ ہمارے اسکولوں میں ہمارے بچوں کو پڑھایا جائے جو ابتدائی طور پر مستند ہو اور اس کا سلسلہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے جا کر ملتا ہو. یہ سچی تاریخ ہوگی، ورنہ آج ہم کو تاریخ میں پڑھایا جاتا کہ محمد بن تغلق کا دور، فلاں کا دور، یہ آصف جاہی دور، اور یہ وادی شاہی دور، یہ عادل شاہی دور، مختلف ادوار ہمارے سامنے بیان کیے جاتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہی اسلام کی اولین آمد ہے. ایسی بات نہیں ہے میرے دوستو. آج ہمارے برادران وطن ہم لوگوں کو مسلمان نہیں کہتے، بلکہ ہماری نسبت ایک الگ انداز میں دیتے ہیں. نسبت کیسی؟ مسلمان اس کے معنی ترکلو. یہ بات پر آپ اچھی طریقے سے نظر رکھیں. کیا کہتے ہیں ہمارا برادر؟ ترکلو. ترکلو کے معنی کیا ہے؟ ہندوستان میں اسلام ترک لے کر آئے، اسی لیے جو مسلمان ہیں وہ ترکوں کی نسل ہے. اس لیے کہتے ہیں نہیں میرے بھائی، نہیں، ہم نہیں، ہم صحابہ سے آئے ہیں. یہاں پر ہمارا صحابہ لے کر آئے دین، انہوں نے توحید پیش کیا، ہم اسی تاریخ کو مانیں گے. ورنہ یاد رکھو میرے دوستو، تاریخ کے ان حقائق کو اپنی اولاد کو روشناس نہیں کروایا جائے گا. آہستہ آہستہ تاریخ کا صحیح بات اور سنہرے باب سے مسلم امت محروم ہو جائے گی. یہ چند باتیں تھیں جس کو اختصار سے میں نے آپ کے سامنے رکھا.